قرآن میں جہاں جہاں لفظ نور آیا ہے اس کے معنی لوگ نہیں بتا پا رہے. اس دن اللہ بتائے گا کہ ہم نے جو بار بار قرآن میں یہ کہا نور علی نور، تو تم صرف لفظ نور سمجھے، لفظ نور سمجھے. عجیب بات یہ ہے کہ نون کے 50 ہیں، واو کے 6، 56، رے کے 200، 256 میں امام پیدا ہوئے. نور کے لفظ سے تاریخ ولادت نکلتی ہے. ایسے نور ہیں وہ، یعنی امام کی تاریخ آسانی سے آپ ولادت کا سن یاد رکھیے، بچے تمام یاد رکھیے. نون کے 50 ہوتے ہیں، واو کے 6، 56، رے کے 200، 256 میں امام کی ولادت. لفظ نور سے تاریخ نکالی گئی اور نکل ہے سامنے کی بات. 256 میں پیدا ہوا. ایسا نور مجسم. اور تم سائنس کی ایک ایک چیز کے محتاج. سائنس کی ہر ترقی ان کے آتے ہی جامد ہو جائے، دم توڑ دے گی. یہ فضا کے ہوائی جہاز، یہ ٹینک، یہ توپ، یہ تلوار، کوئی آلات سائنس کام نہیں کریں گے. اور دنیا کے جتنے علوم ہیں سب فنا کر دیے جائیں گے. نہ فقہ کا علم رہے گا، نہ علم کلام رہے گا، نہ فلسفہ رہے گا، نہ منطق رہے گی، نہ میتھمیٹکس، نہ سائنس. سب ایسے غائب ہو جائیں گے کہ جیسے تھے ہی نہیں. کیوں؟ امام مبین میں ہم نے کائنات کا ہر علم رکھ دیا. معنی بتائے گا اللہ کہ اس کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فقہ کی کتاب پڑھ کر فیصلہ کرے. جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے فقہ، جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے علم کلام، جو ہم نے کہہ دیا یہ ہے فلسفہ. یعنی کائنات کی کسی چیز کے محتاج امام مہدی نہیں ہوں گے، کائنات ان کی محتاج ہوگی. اور امام کی ایک تعریف یہ ہے کہ امام عوام سے احتیاج نہ رکھے بلکہ عوام اس کے محتاج ہوں، اسے کہتے ہیں امام. ایسا نہ ہو کہ امام کسی بچے کے جواب کا محتاج ہو، کہ امام بچے سے یہ کہے پھسلن ہے کہیں بارش میں گر نہ جانا پھسل کے، اور بچہ کہے میں تو گرا گرنے دیجئے، آپ نہ گر جائیے گا. اگر آپ گر گئے تو پوری قوم پھسل گئی. دکھاتے ہیں اس جملے کے فلسفے کا محتاج ہے انسان. بچہ بھی جواب دے سکتا ہے، دلیل قائم کر سکتا ہے. ہمارا امام جسے آنا ہے وہ کسی چیز کا محتاج ہے. سواریاں اس کی اپنی، جسے آپ ہوائی جہاز کہہ رہے ہیں اس کا نام آپ نے ایروپلین رکھا ہے. سواریاں ان کے پاس موجود ہیں. آپ جسے پانی کا جہاز کہہ رہے ہیں، بحری بیڑے کہہ رہے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں. وہ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، وہ مشین سے نہیں چلتے. تاریخ سے پوچھنا ہو تو سلیمان سے پوچھو کہ تخت سلیمان ہوا کے دوش پہ کیسے اڑتا ہے، سلیمان پرندوں کی بولیاں کیسے. یہ نمونے سب خدا پہلے دکھا چکا تاکہ انسان کو قبول کرنے میں تکلف نہ ہو. سب انجیل، تورات، زبور اور قرآن میں موجود ہے تاکہ تم دیکھو. محاورہ نہیں ہے صرف کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے. یہ محاورہ سمجھانے کے لیے حدیث کا سب سے عمدہ محاورہ ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے. یہ لطیفے بچوں کو پہلے سمجھائے جاتے تھے کہ شیر نے بکری سے کہا یہ ہمارا گھاٹ ہے، ہم تجھے پانی نہیں پینے دیں گے. کہانیاں ہیں. انسانوں کو سمجھانے کے لیے حدیث میں یہ جملہ ہے. مطلب یہ کہ آج آپ کے سامنے کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. جو زیادہ طاقت رکھ رہا ہے وہ زیادہ پانی کو قبضے میں رکھ رہا ہے، اور جو کمزور ہیں وہ اپیلیں کر رہے ہیں ہمارا پانی چھوڑ دو. لیکن جب وہ آ جائیں گے، یہ پانی کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ پانی اللہ کا تخلیق کیا ہوا ہے. اور اس نے کہا تھا صالح پیغمبر کے زمانے میں کہ جتنا حق اس پر انسانوں کا ہے اتنا ہی اونٹنی کا بھی ہے. لیکن انسانوں نے جانور کے حق کو تسلیم نہیں کیا اور اسے قتل کر دیا.
یہ قصہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ سورہ عید کے دن پڑھا جاتا ہے، عید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے، والشمس والضحیٰ۔ اس کا بھی ایک تعلق ہے کہ عید کے دن کیوں پڑھا جاتا ہے یہ اونٹ والا سورہ، ناقے سے کیا ربط ہے، عید کے دن کا ناقے سے کیا ربط ہے، بہت سی باتیں، یہ پانی اور پیاس کا کیا ربط ہے عید کے دن۔ قرآن عدل الہی کا نمونہ ہے، وہ بار بار اپنی عبادت میں بھی انسان سے تقاضا کرتا ہے عدل کو نہ بھولنا، عدل کی راہ سب سے مشکل راہ، تمام انبیاء اور ائمہ کے لیے یہی وہ منزل تھی کہ جہاں عوام نے اعتراض پر اعتراض کر دیے، جہاں کسی امام یا پیغمبر کی کسی بات پر اعتراض ہو جائے، سمجھ جائیے کہ یہ عدل نبوت کو نہیں سمجھا، یہ عدل امامت کو نہیں سمجھا، اور یہ اعتراض نبی اور امام پہ نہیں ہے، اللہ پہ جا رہا ہے۔ اور اس کو میں کئی بار سمجھا چکا ہوں یہاں کے عشروں میں مثال دے کر کہ اللہ نے شیطان کو کیوں چھوڑ دیا اور اسے سزا کیوں نہیں دی۔ جب اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا تو وہ اپنی قدرت سے، اپنے جبروت سے سجدہ کروا سکتا، لیکن کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ جیسے ہی وہ اس کی پیشانی کو پکڑ کے جھکاتا آدم کے سامنے، کر سجدہ، جا نہیں سکتا یہاں سے بغیر سجدہ کیے، تو اکڑ کے کہتا نہیں بس چلا مجھ پہ تو ظلم سے سجدہ کروایا۔ اللہ ظلم اپنے پاس نہیں رکھتا، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ کائنات صرف اس لیے چلی جا رہی ہے اپنی مرضی سے کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بات تو کہلوانا ہے اللہ کو ان انسانوں سے کہ اس کا اقرار کرو کہ ہم نے 1,24,000 جو انبیاء بھیجے، انہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، چونکہ میں ظلم نہیں کرتا اس لیے میرے انبیاء ظلم نہیں کرتے، اس لیے میرے اولیاء ظلم نہیں کرتے۔ سب سے بڑی مثال انبیاء اور اولیاء کی یہ ہے پہچان، سچا نبی کون ہے، سچا ولی کون ہے، سچا اللہ والا کون ہے، ایک پل کو بھی اس سے ظلم نہ ہو، یہی تو کمال ہے، یہی پہچان ہے۔ آپ اگر پہچاننا چاہیں تو اس لمحے پہ پہچان لیجئے سچے امام کو۔ بیعت ہو رہی تھی، اجتماع تھا، لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے کہ نہج البلاغہ میں علی کو کہنا پڑا کہ وہ اجتماع ہوا بیعت کرنے کے لیے کہ میرے پیر کے انگوٹھے چھل گئے، اور اس بھیڑ میں حسن اور حسین کچل گئے، اتنا مجمع تھا، ٹوٹے پڑ رہے تھے لوگ بیعت کرنے کے لیے، میری بیعت کرنے کے لیے مجمع ٹوٹا پڑ رہا تھا، سبھی آ رہے تھے، علی سب کو پہچان رہے تھے، اب کون آیا، اب کون آیا، اور ایک بیعت کر کے جانے والا آواز تھی واپس آ، ابن ملیم پھر بیعت کر، 3 بار بلایا تو پھر بیعت کر، یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب چلنے لگا آخری بار تو صاحب سے یہ ہے میرا قاتل، یہ ہے میرا قاتل، بس تلواریں کھینچ دی، مولا اس کو مار دیجئے، اسے قتل کر دیجئے۔ کہ کیوں قتل کر دوں، کیا جرم ہے اس کا، کیا اس کی خطا ہے، ابھی اس نے مجھے قتل کہاں کیا، کس بات کی سزا دوں؟ مزاج ملائیے، مزاج ملا، اس کو سب کی قسمتوں کا حال معلوم ہے کہ کون سا انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرے گا، لیکن نہ رزق بند کرتا ہے، نہ موت دیتا ہے، آزادی سے جینے دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ پتا ہے نمرود کیا کرے گا، فرعون کیا کرے گا، یزید کیا کرے گا، حامان کیا کرے گا، شداد کیا کرے گا، مگر جینے دیتا ہے، حکومتیں دے دیتا ہے، پہلے سزا نہیں دیتا۔ اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ملتی، اسے کہتے ہیں امام عادل۔ اس نے ابھی اقدام کہاں کیا کہ میں اس کو قتل کروں، اسے کہتے ہیں امام جو اپنے قاتل کو پہچانے اور چھوڑ دے، جو اپنے قاتل کو پہچان کے چھوڑ دے۔ فرات کے گھاٹ پہ صفین میں قبضہ ہو گیا، پانی بند کر دیا گیا، علی کے لشکر کا، حسین کو بلایا، کہا بیٹا تم مختصر سا لشکر لے کے جاؤ، پانی لے کے آؤ، اجازت میں دیتا ہوں، اگر وہ تلوار چلائیں تو تم لڑ لے گا، لیکن یہ پیاسا لشکر مر جائے گا، پانی لے کے آؤ۔ حسین گئے، دیکھیے فرات جو ہے
ظاہر ہے کہ تقریر میں جغرافی بھی سمجھانا پڑتی تھوڑی سی. فرات کربلا میں بہتی، کوفے سے نکلتی، لیکن جب آپ شام جائیں گے اور شام سے 7-8 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک اور شہر ہے رقہ. جب رقہ آپ پہنچیں گے تو رقہ کے پل کو جب پار کر کے صفین کے میدان میں آپ جائیں گے تو بیچ میں فرات کا پل آئے گا. شام میں بھی فرات بہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ فرات جو ہے وہ بیت المقدس کے ایک پہاڑی سے نکلتی ہے اور وہاں سے بہتی ہوئی فلسطین سے ہوتی ہوئی شام ہوتی ہوئی فرات عراق تک آ کے ایران سے نکلتی ہوئی پھر جا کے سمندر میں گر جاتی ہے. تو گھبرائیے گا نہیں کہ شام کے ملک میں فرات کے کنارے سے صفین کی لڑائی ہوئی تھی. میں تو دیکھ کے آیا ہوں پورا میدان. اس کا سفر نامہ بھی میں نے لکھا، آپ اسے پڑھیں گے. شام کا سفر نامہ، اس میں تفصیل میں نے لکھی. اس فرات میں جا کے ہم نے ہاتھوں بھی دھویا، پانی کو قریب سے چھو کے بھی دیکھا. حسین گئے، فتح پائی، مشقوں میں پانی بھروایا حسین نے. کاندھوں پہ مشق رکھ کر اصحاب علی شان سے چلے. گھاٹ پر جتنے سپاہی تھے سب کو بھگا دیا اور قبضہ علی کے سپاہیوں کا فرات کے گھاٹ پہ ہو گیا. جیسے ہی علی کے اصحاب نے اور سپاہیوں نے گھاٹ پہ قبضہ کیا فرات کے، کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا، اب ہم انہیں پانی نہیں لینے دیں گے. یہ بات علی کے کانوں تک پہنچ گئی. کہ خبردار ایسا مت کرو، انہوں نے تمہارا پانی بند کیا، ہم ان کا پانی نہیں بند کریں. جو وہاں سے پانی لینے آئے اس سے تعارض نہ کرنا، پانی لے جانا. آپ نے دیکھا آج جو اقوام متحدہ کہہ رہا ہے علی کا طرز حکومت اپناؤ، علی کے طرز حکومت میں کسی کا پانی نہیں چھینا جاتا، اور وہی حکومت کا طرز لے کے علی کا پوتا آنے والا ہے اور اسی طرز کو رائج کرے گا جو یہاں کا موضوع ہے. حسین پانی لے کے چلے. راستے میں کچھ سپاہی جب تک جنگ تھی تو پیاس سے تڑپ رہے. دیکھا ایک شخص جہاں بلب ہے پیاس، اس کی آواز پر حسین رک گئے. کہ ٹھہرو، اس کو پانی پلا لیں پھر چلتے. یہ پیاسا بہت. گھوڑے سے اترے، اپنے ہاتھ سے بش کا دھانا کھول کر جامعہ لبریز کر کے اس کو پلایا. جب اس نے پانی پی لیا سیر ہو گیا. کہ اور چاہیے؟ اگر پیاس نہیں بجھی تو اور پانی، علی سیر ہو گیا. جب پانی اس نے پی لیا تو حسین نے کہا یاد رکھیے گا عاشور کے دن شنگر حسین کا یہ پانی پلانا. اسے کہتے ہیں امام عادل. یہ ہے امام عادل. قرآن کا حکم کہ پانی پر ہر انسان کا مساوی حق ہے. مذہب اور ملت میں پانی تقسیم نہیں ہوتا. آج آپ کے ملک میں پانی بہت بڑا مسئلہ ہے، دریاؤں کا بہت اہم مسئلہ ہے. سارے دریا کشمیر سے نکل کے پنجاب میں آتے ہیں. ہندوستان میں پاکستان کا پانی روکا ہوا ہے. ایک مسئلہ ہے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور ایسے پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے. جب تک امام نہیں آئیں گے یہ مسائل کیسے ہیں؟ تو کیوں نہیں عالم اسلام دعا کرتا کہ ہم حکومت کر کر کے عاجز ہوئے، اب آپ آئیے. اس کے معنی نہ بلانا یہ بتاتا ہے کہ ابھی انسان حکومت کرنے کی ہوس میں ہے، ورنہ سب الاجل الاجل کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے آئیے آئیے آئیے؟ اور حکم یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کہو آئیے. جب تک تم بلاؤ گے نہیں وہ آئیں گے کیوں؟ جب کوئی بلانا ہی نہیں چاہتا خود سے کیوں آ جائیں؟ تڑپ تڑپ کے پکارو. اور ہم واقعات پڑھیں گے. جب بلایا ہے محبت سے تو وہ آئے گی، اور جب بلایا جاتا ہے تو آ بھی جاتا. اور جو مسائل انہوں نے حل کیے ہیں، اب یہ فلسفے ہیں، امامت کے سوالات پیدا ہوں گے، ہم خود ہی سوال کریں گے، ہم خود ہی جواب دے دیں گے تاکہ مسائل آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ اگر وہ ہیں تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا ہے، انسانوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ جس طرح آفتاب بادل میں چھپ جاتا ہے لیکن اندھیرا نہیں ہوتا، دن دن رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، اسی طرح آفتاب
بادل کے پردے میں رہ کر بھی انسانوں کو روشنی دے رہا ہوتا ہے، اسی طرح امام ہے، وہ پردے میں رہ کر بھی انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ دنیا کے نقشے کس طرح وہ آ کے بدل دیتے ہیں؟ حیران ہو جاتا ہے انسان، ابھی یہ نقشہ تھا، ابھی یہ نقشہ ہو گیا۔ نقشے تو دنیا کے آپ کے سامنے ہیں، جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سب یاد آ جائے گا، ابھی کل تک کیا تھا اور آج کیا ہے۔ ابھی کل تک جو راج دلارے تھے، آج وہ جانی دشمن ہے۔ اب اس سے زیادہ اور ہم کیا سمجھائیں؟ یہ نقشے کون بدل دیتا ہے؟ یہ نقشے کون بدل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ چاہنے والے پکار کے کہتے ہوں بس مولا بہت ہو گئی، کچھ آ کے نقشہ بدل لیجیے۔ تو اس طرح نقشے بدل جاتے ہیں، اور وہ ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح خط لکھا اور خط لکھ کر یہ کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم تم سے غافل ہیں؟ نہیں، ہر آن تم ہماری نگاہ میں، اور یقین کرو یہ جملہ بہت قیمتی آپ کے لیے، اسے بنا کے تعویذ گلے میں لٹکا لیجیے۔ اس جملے امام زمانہ کا یہ جملہ اپنے تعویذ میں لٹکا لیجیے۔ فرمایا کہ اگر ہم تم پر نظر عنایت نہ رکھتے تو آج اس روئے زمین پر تمہارا وجود نہ ہوتا، تمہیں فنا کر دیا ہوتا ہے اس دنیا نے، تم جو باقی ہو لاکھوں دشمنوں کے درمیان میں، یہ ہماری نظر عنایت ہے، یہ ہماری نظر عنایت، ہم تمہیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ ابھی جعفری صاحب نے فرمایا کہ ہمارا سرپرست موجود ہے، ہمارا اور امام تمام انسانوں کا سرپرست ہوتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمارے سر پر، ہر دور کا امام سرپرست ہے۔ ہو گئی تقریر، وقت تقریباً کامل ہوا۔